وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 133 ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں وسارعوا، اور جلدی کرو یعنی تیزی دکھاؤ، الی مغفرۃ من ربکم، اپنے رب کی طرف سے جو بخشش ہے، مغفرت ہے، اس کی طرف، وجنت، اور جنت کی طرف، عرضها السماوات والارض، جس کی چوڑائی میں زمین آسمان سما سکتے ہیں، جس کی چوڑائی زمین آسمان ہے، زمین آسمان کے برابر ہے، وعدت للمتقین، جو کہ تیار کی گئی ہے متقیوں کے واسطے سے، ڈرنے والوں کے واسطے سے۔ اس آیت شریفہ کے اندر بہت سی اہم چیزیں ہیں۔ وسارعوا الی مغفرۃ، یہ یہاں پر سارعوا سے ایک اصطلاح ہے مسارعت یعنی کہ کسی سے آگے نکل جانا اور کسی سے مقابلہ کرنا، کسی سے تقابل کرنا۔ وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم، مغفرت کی طرف جلدی کرو یعنی دوسروں سے سبقت لے جاؤ۔ مسارعت اور مسابقت، ان دونوں کا مطلب یہ ہے کہ دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرنا۔ تو مغفرت من ربکم، مغفرت کا مطلب مغفرت نہیں ہے بلکہ اسباب مغفرت ہے، یعنی کہ نماز پڑھنا بھی اسباب مغفرت ہے، صدقہ کرنا بھی اسباب مغفرت ہے، اسی طریقے سے حج کرنا بھی اسباب مغفرت ہے۔ اور مفسرین نے بہت سی چیزیں لکھی ہیں، کسی نے نقل کیا ہے کہ ہجرت کرنا اسباب مغفرت ہے، کسی نے جہاد کرنے کو اسباب مغفرت کہا، کسی نے صدقہ کرنے کو اسباب مغفرت کہا۔ خلاصہ یہ ہے کہ نیکی کا ہر کام اسباب مغفرت ہے۔ وسارعوا الی مغفرۃ، یعنی کہ اعمال کی طرف، اعمال کے اندر ایک دوسرے سے مقابلہ کرنا، یہ نہ صرف جائز ہے بلکہ مطلوب بھی ہے۔ اور اگر کوئی آدمی نیکی کے کام کرنے میں اگر یہ چاہتا ہے کہ میں آگے بڑھوں تو وہ اس قسم کا معاملہ بھی رکھ سکتا ہے۔ چنانچہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی زندگی کو دیکھا جائے تو نیکی کے اندر مقابلہ تھا۔ آپ نے بہت سے واقعات سنے ہوں گے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کبھی حضرت عثمان غنی سے مقابلہ نہیں کیا کہ وہ بہت زیادہ پیسے والا ہے تو میں اس سے مقابلہ کروں، میں اس سے آگے بڑھوں، بلکہ ہمیشہ کوشش کی کہ ہم ابو بکر صدیق سے آگے بڑھ جاؤں، لیکن کہا کہ ہر دفعہ مجھے ناکامی ہوئی۔ ایک بار کہنے لگے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت میں، نے کہا میں نے ایک گھر ڈھونڈا کہ اس میں ایک گڑیا رہتی تھی، بالکل نابینا، اس کے کھانے پینے کا کوئی سامان نہیں۔ میں نے دیکھا کہ اس کے گھر میں صفائی ہے، اس کے گھر میں مٹکے میں تازہ پانی بھرا ہوا ہے، اور بڑھیا کی باقاعدہ دوا آتی ہے، بڑھیا کے لیے باقاعدہ کھانا آتا ہے۔ میں نے کہا میں دیکھوں یہ کون آدمی ہے۔ میں صبح پہنچا تو دیکھا کہ سب صفائی ہو چکی اور آدمی جا چکا ہے۔ اگلے دن میں تہجد کے وقت آ کے وہاں پر چھپ گیا تو دیکھا کہ فجر کی نماز سے پہلے ایک سفید پوش آدمی جس نے چہرہ ڈھانپا ہوا وہ آیا، اس نے صفائی کی اور پھر مٹکے میں پانی دور گئے اور مٹکے میں پانی بھر کے لے کر آئے اور پھر بڑھیا کے لیے کھانا رکھا اور کھانا رکھ کے جانے لگے۔ جب میں نے دیکھا تو وہ خلیفہ وقت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ لگے کہ مجھے حسرت ہوئی کہ میں کبھی ابو بکر سے آگے نہیں بڑھ سکا۔ دیکھیں کہ زیادہ دینے میں مقابلہ نہیں ہے بلکہ نیکی کرنے میں مقابلہ ہے کہ میں اس سے نیکی میں آگے بڑھ جاؤں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے احوال کے اندر بہت سے واقعات ہیں، لیکن آگے چل کے تابعین اور پھر ان کے آگے متبعین اور ہمارے اکابرین کا بھی یہی رہا ہے کہ نیکی کے اندر رات کو 3 حصوں میں تقسیم کر لی، ایک تیری اور ایک تمہاری، اس طریقے سے تقسیم کیا اور پھر کوشش کرتے تھے میں اس کے حصے میں بھی عبادت کر لوں تاکہ میری عبادت اس سے بڑھ جائے۔
تو اعمال کے اندر متبادر ہونا یعنی کہ مسابق ہونا یعنی کہ مسارعت ہونا، یہ سب اصطلاحات ہیں۔ ان کا مطلب یہ ہے کہ ایک دوسرے سے اعمال میں مقابلہ کرنا کہ میں نیکی میں سبقت کر جاؤں۔ تو اگر اس میں ریاکاری نہیں ہے تو یہ بہت اچھا کام ہے، نہ صرف اچھا کام ہے بلکہ شریعت میں مطلوب ہے کہ اس کی وجہ سے آدمی ایک آپ کے ہمارے ہاں اصطلاح ہوتی ہے کہ آپ اپنے ملازمین کو موٹیویٹ کرو تو وہ آپ کے کام کرنے میں آگے بڑھ جائیں گے، آپ کی کمپنی سے زیادہ مخلص ہوں گے۔ تو یہ بھی اللہ تعالیٰ ہمیں موٹیویٹ کر رہے ہیں کہ بھئی دوسرے سے اعمال میں سبقت کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، تکبیر اولیٰ کی کوشش کرنی چاہیے، نمازوں میں آگے بڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ چنانچہ ہمارے مدارس کے اندر اس کے باقاعدہ رجسٹر بنتے ہیں کہ کون طالب علم ہے جو پہلی صف اول میں رہا ہے پورا برس، اور ہمارے مدرسوں میں جو طالب علم تہجد کا پابند ہوتا ہے اس کو باقاعدہ انعام بھی دیا جاتا ہے۔ اب دوسرے کو یہ کہے گا یہ تو صاف صاف ریاکاری ہے، دوسرے کو دکھا رہے ہیں یہ طالب علم تہجد گزار، بھائی یہ اس کی تربیت ہے کہ اس کو نیکی میں آگے بڑھانے کے لیے، اعمال میں اس کو سبقت دکھانے کے لیے، ان کی تکبیر اولیٰ کی حاضری ہے، جن کی نماز فوت ہوگی اس کی حاضری ہے، یہ بھی نماز فوت ہوگی عذاب تو اللہ دیں گے، مدرسے والے کیوں دے رہے ہیں؟ بھائی اسی لیے یہ قانون اللہ نے قرآن مجید میں رکھا ہے انسان کی تربیت کے لیے، انسان کو آگے بڑھانے کے لیے۔ صحابہ کرام کی میں نے آپ کو ایک حکایت سنائی، اس کے علاوہ آپ اور بھی حکایات سنتے آتے ہوں گے۔ غزوہ تبوک کے اندر صحابہ نے ایک دوسرے سے اعمال میں مسابقت کرنے کی کوشش کی، اسی طریقے سے بدر کے اندر، اسی طریقے سے احد کے اندر۔ یہ واقعات وہ ہیں جو مشہور ہیں، اور وہ واقعات جو مشہور نہیں ہیں، ایسے واقعات حیات الصحابہ حضرت مولانا ادریس کاندھلوی صاحب کی ایک کتاب ہے، کو بکثرت اس کے اندر ملیں گے، اور فضائل اعمال کے اندر جو حکایات صحابہ ہے اس کے اندر بھی بہت سی ایسی چیزیں آپ کو ملیں گی کہ صحابہ کرام نیکی کے اندر ایک دوسرے سے سبقت کرتے تھے، نماز کی بہتری میں ایک دوسرے سے سبقت کرتے تھے۔ اور جب یہ ہمارے زندگی کے اندر رہے گا تو نیکیوں میں سبقت کرنے کی کوشش کرے گا، آگے بڑھنے کی کوشش کرے گا، تو دیکھیے گا فرائض میں پابندی آنا شروع ہوتی ہے، پھر عمل میں اخلاص آنا شروع ہوتا ہے۔ باقی اس کے اندر بہت سی باتیں کی جا سکتی ہیں۔ اور جنت ارضها السماوات والارض، ارضها السماوات والارض کہ جنت کی طرف سبقت کرو، یعنی کہ اس کے اندر اسباب جنت کی طرف سبقت کرو۔ جنت کے بارے میں ارضها السماوات والارض کہ اس کی چوڑائی زمین اور آسمان کے برابر ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ زمین آسمان سے زیادہ نہیں ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے جو آخری جنتی ہوگا، جنت میں جب داخل کیا جائے گا، لمبی روایت ہے، اس کے آخر میں اس کو کہا جائے گا کہ زمین آسمان سے زمین سے 10 گنا بڑی جنت میں تمہیں دیتا ہوں۔ وہ کہے گا اللہ آپ مذاق کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہنسیں گے، فرمائیں گے میرے بندے میں مذاق سے پاک ہوں اور میں تجھے واقعتاً یہ چیز دے رہا ہوں۔ تو یہ جنت کا رقبہ صرف یہ نہیں ہے کہ زمین اور آسمان، بلکہ اس کی مختلف توجیحات بھی ہیں۔ علامہ راضی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ زمین آسمان کی قیمت جنت کے مقابلے میں ذرہ برابر بھی نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اور بھی توجیحات ہیں کہ اگر چوڑائی زمین آسمان کے برابر ہے تو لمبائی کتنی زیادہ ہوگی، اور لمبائی اس کی کتنی زیادہ ہوگی یہ ذرا سوچا جائے۔ پھر اللہ نے یہ بھی فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، کہ اس کے بارے میں کیا ہے ہمارے دل میں اس کا گمان بھی نہیں، خیال بھی نہیں گزرا، اور ہم سوچ بھی نہیں سکتے وہ کتنی بڑی اور کتنی عظیم ہے۔ اس کی نعمتوں کے بارے میں بہت سی چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں جو ہماری عقل کے مطابق ہیں، لیکن یہاں پر یہ بتانا مقصود ہے۔ ہرقل روم کو جب یہ آیت پہنچی تو اس نے اپنا ایک نمائندہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھیجا کہ اگر جنت اتنی بڑی ہے جتنی زمین آسمان کی چوڑائی ہے، پھر جہنم کہاں جائے گی؟ یعنی کہ سب جگہ پہ تو جنت آ گئی، تو جہنم کہاں جائے گی؟ تو اس نے اپنا قاصد بھیجا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کہ آپ کو لاجواب کرنے کے لیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ قاصد پہنچا، فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا کہ جب دن آتا ہے تو رات کہاں چلی جاتی ہے؟
پورے راستے سوچتا ہوا ہے 2 مہینے کے سفر میں کہ ایسے میں لاجواب کروں گا اس آیت کا کیا مطلب ہے کہ جو زمین آسمان کے برابر ہوگی پھر باقی جہنم کہاں جائے گی، تو جنت کا آپ نے بتا دیا۔ اور تو اس جواب کا بہت سے مطلب ہو سکتے ہیں، آپ خود بھی سوچ سکتے ہیں کہ جب دن آتا ہے تو رات کہاں جاتی ہے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا بھی اس کا کیا مطلب تھا کہ جب دن آتا ہے تو رات کہاں جاتی ہے، رات کہاں جاتی ہے، جہاں اللہ کو معلوم وہاں جاتی ہے۔ ایسے ہی جنت اگر سب جگہ محیط ہے تو جہنم کا ہے، جہاں اللہ کو معلوم وہاں پر جہنم ہے۔ ہمیں اس سے کیا سروکار کہ جہنم کہاں جائے گی اور جنت کہاں جائے گی، یہ ہمارے عقل کے مطابق اللہ نے نہیں کیا، اللہ تعالیٰ نے اپنے امر اور حکم کے مطابق کیا ہے۔ وعدت للمتقین، یہ متقین کے لیے تیار کر دی گئی ہے۔ لیکن جنت اس کا مطلب ہے کہ تیار کی ہوئی ہے۔ تفسیر ابن کثیر والے نے لکھا ہے کہ جنت 7ویں آسمان کے اوپر آج بھی موجود ہے۔ چنانچہ معراج میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت کی سیر کروائی گئی تھی۔ اسی طریقے سے حضرت آدم علیہ السلام جنت کے اندر رہائشی تھے، جنت کے اندر مقیم تھے، جو کہ تیار کرتا ہے۔ اللہ ہمیں، آپ کو، مجھے، آپ کو اور ہم سب کو ایسے اعمال کی توفیق عطا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جنت میں داخل فرمائے۔ آخر دعوانا